ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا۔ اس وقت دوپہر ہو گئی تھی، سخت دھوپ تھی، گرمی بھی لگ رہی تھی، شاہجہاں کو پسینہ بھی آ رہا تھا۔ ساتھیوں کا دور دور تک کہیں نشان نہ تھا۔ ساتھی انہیں کہیں نظر نہیں آ رہے تھے کیونکہ وہ اپنے قافلے سے بچھڑ چکے تھے۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی کیونکہ گرمی کی بہت زیادہ شدت تھی۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈیریا اپنی بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے گڈیریے سے پانی مانگا تو گڈیریے کی رحم دلی دیکھیے، اس نے بتایا ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں گڈیریا کتنا رحم دل تھا اور کتنا سادہ انسان تھا۔ اس نے رحم دلی کی بے پناہ مثال قائم کی۔ شاہجہاں کو گڈیریے کی یہ بات بہت پسند آئی، گڈیریے کی رحم دلی بہت پسند آئی اور اس نے گڈیریے سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا اس گڈیریے کے پاس کاغذ کہاں؟ گڈیریے کے پاس کاغذ ہوتا بھی کہاں ہے؟ بادشاہ نے بڑھ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھ دیا اور گڈیریے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتہ لے کر جامعہ مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈیریا خوش ہو کر گھر لوٹ گیا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتہ اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے وہ پتہ اپنے منہ میں اٹھا لیا اور گڈیریے کے پہنچنے سے پہلے وہ چٹ کر گئی۔ گڈیریے کو بڑا دکھ ہوا اور وہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ گڈیریا ہر وقت یہی کہتا رہتا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، بھوکا پیاسا رہنے لگا، بس ہر وقت یہی رٹ لگا کے رکھتا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آن پہنچا۔ گڈیریا اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ گڈیریے کو سخت گرمی لگ رہی تھی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامعہ مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں۔ گڈیریا حیران رہ گیا کہ تمام لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ نکل پڑی کہ بادشاہ بھی اللہ پاک سے مانگ رہا ہے، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، اور یہی کہتے ہوئے وہ بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کروایا مگر وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈیریے کو شام ہو گئی۔ گڈیریا تھک چکا تھا، وہ بہت زیادہ پیدل چلا اور تھک گیا، اور وہ وہیں ایک پرانے درخت کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ درخت کافی بڑا سرا تھا، وہ درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی باتیں کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے اس گاؤں میں چوری کرنی ہے، دوسرا کہتا ہے اس گاؤں میں چوری نہیں کرنی۔ وہ اپنی اپنی باتیں کرنے لگے۔ گڈیریے نے انہیں ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے اور یہ گاؤں بھی تو غریب لوگوں کا ہے، آپ کو اس گاؤں سے کیا ملے گا؟ آپ یہاں ڈاکہ نہ ڈالیں، تمہیں پیسے ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں پرانا خزانہ دفن ہے، آپ کو بہت زیادہ خزانہ ملے گا، آپ یہاں گڑھا کھودو۔ یہ کہہ کر وہ گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا لوٹ گیا کی رٹ لگاتے ہوئے چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد زمین کھودی
तो वहाँ से सच मुच 2 बर्तन निकले जिसमें सांप और बिच्छू भरे हुए थे। ये देखकर डाकुओं को बहुत गुस्सा आया। डाकुओं ने सोचा कि गडेरिया हमसे झूठ बोलकर चला गया है, इसमें खजाना तो है नहीं, और वो बर्तन उठाकर गांव की तरफ चल पड़े। एक झोंपड़ी से गडेरिये की आवाज़ आ रही थी। इन्होंने वो दोनों बर्तन इसके आंगन में उल्ट दिए ताकि सांप बिच्छू इसे डास लें और वो गडेरिया मर जाए। लेकिन इनमें से अशरफियाँ गिरने लगीं। अशरफियों की आवाज़ आने लगी। अशरफियों की काफ़ी आवाज़ आ रही थी। सारा गांव अशरफियों की आवाज़ से जाग गया और डाकुओं को सर पर पाँव रखकर भाग गए। गडेरिये ने दौलत देखकर नारा लगाया, दाता तू सच्चा है, तूने मुझे छप्पड़ फाड़ कर दिया है। अगली सुबह बादशाह के मुलाजम भी गांव पहुंच गए। बादशाह के मुलाजमों ने बहुत ज़्यादा गडेरिये को तलाश किया। तलाश करते करते इसके गांव पहुंच गए और इसे दरबार में ले आए। गडेरिये ने बादशाह को पूरा वाक़या सुनाने के बाद इनाम लेने से यह कहकर इनकार कर दिया, जब हाथ फैलाकर आप भी इसी से मांगते हैं जो सबका दाता है, तो फिर मैं क्यों ना इसी से मांगूं जो मेरा भी दाता है। आपने देख लिया, इसने मुझे भी इनाम दिया है। बादशाह ने इज़्ज़त के साथ गडेरिये को इसके गांव भेज दिया।